ابھی گزشتہ دنوں کراچی میں صدر کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک مخصوص کمپنی کے خلاف کچھ لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ان کے ادارے کے خلاف، جبکہ جو معاملہ تھا وہ ایک انڈیویجول ایک شخص کا تھا جو کہ گستاخی صحابہ کرام کے حوالے سے تھا۔ اس ضمن میں تفصیل اس واقعے کی ایک الگ ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ جب ایسا کوئی واقعہ کسی شخص کے کسی فرد کے سامنے آئے تو اسے فوری طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیا اسے پولیس سے یا علماء کرام سے یا کسی ایسے ذمہ دار شخص سے وہاں رابطہ کرنا چاہیے، یا پہلے سارے واقعے کی تحقیق کرنی چاہیے، یا پھر جس طرح سے صدر میں ہوا کہ انہوں نے فوراً ہی اس پہ عمل کا رد عمل دے کر اور جانی اور کافی مالی نقصان وہاں ہوا اور لوگوں کو بھی بہت زیادہ پریشانی ہوئی؟ تو اس حوالے سے علماء کرام کا ایک واضح موقف اگر ہمیں مل جائے کہ ایسے کسی واقعے کے نتیجے میں کسی عام نوجوان کو یا کسی عام مسلمان کو کیا رد عمل دینا چاہیے، تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا اور علماء کرام کی طرف سے یہ ایک بہترین رہنمائی ہوگی۔ اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب بات مقدسات اسلام کی ہو تو یقیناً ہر شخص کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہم پر بہرحال ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے۔ دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے کسی بھی معاملے میں؟ اس میں ایک واضح بات یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث مسلمانوں کے بچے کی زبان پر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے الفاظ میں تو بڑا مختصر ہے، مگر اس کے معنی اور مفہوم میں بہت جامعیت ہے۔ یعنی یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جو قرآن کریم نے ارشاد فرمائی ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ ظاہر ہے کہ جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بہرحال یہ خبر تھی، جس تک یہ خبر پہنچی اس پر شرعاً قرآن کی آیت کی صورت میں بھی، حضور علیہ السلام کی حدیث کی صورت میں بھی، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے حوالے سے یہ لازم تھا کہ وہ اس معاملے کی تحقیق کرتا۔ تحقیق کرنے کی دو جہتیں تھیں، ایک قانونی تحقیق، ایک شرعی تحقیق۔ قانونی تحقیق کے لیے اس کا کام تھا کہ وہ انتظامیہ پولیس کے پاس جاتا اور ان کو اس کی شکایت درج کرواتا اور کہتا کہ اس حوالے سے اب آپ تفتیش کریں، اور شرعی تحقیق کے لیے اس پر لازم تھا کہ وہ کسی عالم دین سے رابطہ کرتا کہ یہ چیز میرے سامنے آئی ہے، مجھ تک پہنچی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے وہ عالم دینی حوالے سے اس کی رہنمائی کرتے کہ اگر یہ خبر آئی ہے تو پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے، پہنچنا چاہیے اس کے مرکزی کردار تک، بنیاد تک اس کی۔ ظاہر ہے یہی کام پولیس قانونی حوالے سے کرتی، یہی کام عالم دین شرعی حوالے سے کرتا۔ جب اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ جو متعلقہ کمپنی ہے، غالباً سامسنگ اس کا نام ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو پرائیویٹلی ہر شخص اپنی دکان، اپنے کاروبار، اپنے معاملات کے لیے وائی فائی لگاتا ہے اور اس کا وہ کوئی نام رکھتا ہے۔ اس شخص نے، جو کہ یقیناً بدعقیدہ ہوگا، اس کے اس اقدام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بدعقیدہ ہوگا، اس نے کوئی ایسا نام اس وائی فائی کے حوالے سے تجویز کیا جو کہ مقدسات دینیہ، اسلام کی کسی مقدس شخصیت کی گستاخی کے الفاظ پر مبنی نام تھا۔ ظاہر ہے وہ چیز جب کسی تک پہنچی تو اس کا کام تھا کہ پہلے وہ اس چیز کی تحقیق کرتا کہ یہ تو ایک فرد واحد کا کام ہے، یہ بات تو ہر شخص جان سکتا ہے کہ وائی فائی ڈیوائس کا نام رکھنا یہ اس شخص کا اپنا ایک ذاتی فعل ہے، وہ اس کا کوئی بھی نام رکھ سکتا ہے، اچھے سے اچھا بھی اور برے سے برا بھی، یہ اس کا ذاتی فعل تھا۔ ظاہر ہے اس صورت میں اس کا کمپنی کے خلاف اقدام کرنا یا ہنگامہ کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، لوگوں کو اکسانا اور ایک فتنہ بپا کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ گناہ کے زمرے میں ہے، بلکہ قرآن کریم کا جو فرمان ہے الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ کرنا جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید بات ہے، کیونکہ اس کے سبب سے کئی قتل ہو سکتے تھے۔ اللہ نے کرم کیا، بہرحال ایسی نوبت نہیں آئی۔ تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ دین اسلام ہمیں جو رہنمائی فراہم کرتا ہے، قرآن کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ان دونوں کے نتیجے میں دین اسلام کی یہ وضاحت ہمارے سامنے موجود ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ
کوئی بھی ایسی خبر، کوئی بھی ایسی بات ہم تک پہنچتی ہے تو ہم میں سے ہر باشعور شخص پر لازم ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود وہ فوری طور پر جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی منفی رد عمل نہ کرے، بلکہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو بھی اس بات کے لیے قائل کرے کہ ہمیں فوراً بے سوچے سمجھے جذباتیت میں کوئی منفی رد عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے ہمیں اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، تاکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گستاخ کے لیے نرمی رکھنی چاہیے یا اس کو نظر انداز نہیں، بلکہ میرا مقصود یہ ہے کہ اصل گستاخ تک پہنچنا چاہیے، جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو نقصان پہنچے، اس کے ساتھ سزا کا معاملہ ہو، اس کی گرفتاری، اس کے ساتھ قانون کے مطابق نمٹے جانے کا معاملہ ہو، چہ جائے کہ ایسے لوگ کہ جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ مالی نقصان کے اعتبار سے متاثر ہوئے ہوں، چاہے اپنے کاروبار میں وقتی طور پر ہی صحیح مگر ہنگامہ آرائی کے سبب جو ہے وہ نقصان میں مبتلا ہوئے ہوں، یا ویسے لوگوں کے معاملات کو ذہنی اور جسمانی طور پر اذیت کا شکار کیا گیا ہو، یقیناً ایسا کرنا ایسے تمام افراد کے لیے ناجائز اور گناہ کا باعث ہے کہ جنہوں نے صرف جذباتیت سے مغلوب ہو کر بغیر کسی تحقیق کے کسی ایسے اقدام میں اپنے آپ کو حصے دار بنا لیا کہ جو حقیقتاً جائز نہیں تھا۔ اسلام ہمیں واضح طور پر اس بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ جب ایسی کوئی خبر ہم تک آئے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی ہم تحقیق کریں۔ اصل مجرم کو یقیناً راستہ نہیں دینا چاہیے، لیکن جو مجرم نہیں ہے اس کو کسی بھی طریقے سے اذیت اور تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، پھر چاہے وہ شخص بدعقیدہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اس جرم کا شریک نہیں ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بھی کسی زیادتی کے کرنے کا اور کسی تکلیف کے پہنچانے کا حق نہیں بنتا۔ ہاں، وہ شخص جو بدعقیدہ ہے اور اس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کے خلاف شرعی تادیب بھی ہونی چاہیے، قانونی اس کی گرفت بھی ہونی چاہیے، اور اہل ایمان کی طرف سے اس کے لیے نفرت اور ناپسندیدگی کا جذبہ بھی یقیناً ہونا چاہیے، لیکن قانون کو اس کا راستہ لینے دینا چاہیے اور شرعی احکام علماء سے پوچھے جانا چاہیے۔ جو شرعی سزا اس کی بنتی ہو اسی سزا سے اس کو ہمکنار کیا جانا چاہیے، نہ کہ ایک شخص نے جرم تو کیا ہے ایسا جس پر اس کا ہاتھ کاٹا جانا چاہیے لیکن ہم اس کی گردن کاٹ دیں، تو ظاہر ہے یہ ظلم ہوگا۔ تو اسلام اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا سچا سپاہی بنائے اور کسی پر بھی ظلم اور زیادتی سے اللہ محفوظ رکھے، اس لیے کہ بہرحال قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔